السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم روزانہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آج اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج ٹھیک ہے، تھوڑی سی بہتر ہے۔ میں نے یہ باتیں تو سنی تھی کہ انسان کے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے عورت، اس کے بعد جو 40 دن ہوتے ہیں اس میں کوئی عورتیں پتہ نہیں کہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ میں ان تلفظ بھی کہنے نہیں آؤں سیدھے کوئی انگلش میں پوسٹ مارٹم کیا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، تو عورت پہ اثر پڑتا ہے اس چیز کا۔ تو میں ہنستی تھی ان باتوں پہ، میں کہتی تھی وائی گلا امیر لوگوں کے چونچلے ہیں۔ لیکن اس دفعہ میرا یہ جو لاسٹ دفعہ ابھی ہوا ہے آپریشن اور بیبی ہوا ہے، اس کے بعد میرے ساتھ ہو گیا یہی معاملہ ہوا ہے۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہو گیا۔ آج کتنے دن ہو گئے ہیں، میں ایسا لگتا ہے کہ میری جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ کتنے دن، حالانکہ آپریشن کے 2 ہفتے بعد انسان اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ مجھے آج کتنے دن ہو گئے ہیں۔ یہ ناشتہ میں نے پرسوں بنایا ہے۔ ہسبینڈ کی وائف کا ہاتھ جلا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا اگر ہمت ہے تو میں اپنی روٹی بنانے لگی تھی تو 4-5 ہماری بھی ڈال دو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں نے یہ ناشتہ بنایا، یقین کریں اس ٹائم تک تو میں نارمل تھی، ٹھیک خاص نہیں تھی، ٹھیک تو نہیں تھی لیکن نارمل تھی۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی 1:30-2 بجتے ہیں نا، میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں کھانا پینا میرا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جو ٹرپ پہ طاقت کی لگی تھی، جو کچھ کھایا تھا وہ شروع کے 1-2 ہفتے گزرے ہیں، اب سب کچھ جیسے ہی اندر انرجی ختم ہوئی۔ اچھا میرے سر میں درد ہو رہا ہے وائس اوور کرنے سے، آنکھوں میں درد ہو رہا ہے موبائل دیکھنے سے۔ جیسے ہی وہ انرجی ختم ہوئی ہے، میرا رنگ پیلا ہو گیا، بالکل پیلا، ہاتھ پیر۔ کل ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، انہوں نے کہا آپ ٹیسٹ کرائیں بلڈ کے۔ انرجی ختم ہو چکی ہے میرے اندر۔ بی پی میرا 40 پہ تھا۔ پتہ نہیں میں کیسے جی رہی ہوں۔ مجھے ٹینشن ہے، میں سوچتی ہوں باتیں، آپ کو نہیں پتہ کسی کو بھی۔ وائس اوور کرتے کرتے کمرے میں سوتن آ گئی تھی، ان کی بہن تو ڈسٹرب ہو گئی ہوں، پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ ہاں اچھا، مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے بہت زیادہ، پتہ نہیں کیوں۔ اتنی باتوں کو لے کے جو بھی زندگی میں مسئلے مسائل ہیں نا، وہ سارے ابھی سوچ سوچ کے رو رہی ہوں۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے میرے زندگی کے، میں پہلے بھی یہی کہتی تھی، ابھی بھی یہی رونا ہے۔ 2 دن رہ گیا، 1 دن رہ گیا، کوئی پتہ نہیں۔ کل تو میرے ہاتھ پاؤں جسم میں سے جان نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو ایسا لگتا تھا سب کچھ سن ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بی پی آپ کا 40 پہ ہے، 81 ہے اور 140 ہے، تو لو ہے۔ اور آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اس طرح میرا آپریشن ہوا ہے۔ تو اس کے بعد میں کھانا، مجھے سب کہتے ہیں کھاؤ ہر چیز، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسی کچھ بھی نہیں کہ کچھ بھی نہ ہو۔ روز ہسبینڈ فروٹ تازہ لے کر آتے ہیں، روز دودھ دہی پیڑیاں آتا میریاں اپنیاں، اور گل کوئی نہیں۔ تو لیکن نہیں، کھایا نہیں جاتا۔ میں جان بوجھ کے بچوں کی طرح نہیں کر رہی، کھایا ہی نہیں جا رہا مجھ سے کچھ بھی۔ اچھا، کوئی بھی نہیں ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کو شیئر بھی لازمی کر دیں۔ بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ کیا کیا سوچ کے روتی رہتی ہوں، کس چیز کی ٹینشن۔ اچھا، یہ اس کے بعد ناشتہ بنایا، اس کے بعد سوتن کی امی بیمار تھی، تو کہتی ہیں ہمت ہے تو چاول دن کو بنا لینا، میں جا رہی ہوں امی کے پاس۔ تو یقین کرو میں نے حامی تو بھر لی چاولوں کی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا میں نے چاول نہیں بنانے، میں نے کوئی کوٹھی بنانی ہے، کوئی گھر تعمیر کرنا ہے۔ پہلے تو سوچی پہ گئی ہیں، بیٹھے 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 آنکھیں بند کر کے میں کیسے پیاس کاٹوں یار۔ سب دیکھ کے یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے بھی تو آپریشن ہوئے ہیں، تمہارا کوئی وکھرے ہے۔ آج 30 دن ہونے والے ہیں، 18 کو ہوا ہے، تو آج مجھے نہیں پتہ کیا ڈیٹ ہے، لوگ کو خود تک لیو ڈیٹ۔ تو آج پھر مہینہ ہونے والا ہے میرا خیال ہے۔ تو مجھے پھر یہ، میں کہتی ہوں میرے بارے میں یہ کوئی نہ کہے نا کہ یہ جان کے کرتی ہے۔ تو
میں نے نا یہ پیاز اتنا مشکل سے کاٹا، یقین کریں، پیاز کاٹ کے اوپر رکھ کے اندر آ کے بیٹھ کی، سر میں درد، ساتھ دونوں دانتوں میں درد، ساتھ ٹانگیں کام ہی نہیں کر رہی۔ مجھے اب اندر کے حالات تو نہیں پتا کہ میرا خون ختم ہو گیا اندر سے، اس لیے اچھا شیشہ دیکھتی نہیں ہوں کہ پتہ چلے، وہ تو ڈاکٹر نے دیکھا تو پیلا رنگ، اور پھر جو ہسبینڈ کی بھتیجی باہر سے آئی ہے بانجی، تو مطلب باہر کا مطلب ہے کہ دوسرے گھر سے آئی ہے، اس نے میرا رنگ دیکھا تو اس نے کہا آپ کو کیا ہو گیا، پیلی ہو رہی ہیں، تب پتہ چلا کہ میرے میں خون ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ پیاز کاٹا میں نے، لہسن، میں نے جیسے قومے میں نہیں بندہ بناتا کوئی چیز، ایسے بنا رہی تھی یہاں پہ چاول۔ اور یہ آدھی ادھوری ویڈیو ہے، آپ لوگوں کو آدھی ادھوری ملے گی، کیونکہ اس کے بعد میں نہیں رہی تھی، میرا کیمرہ گر گیا تھا اور میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کیمرہ سیٹ کروں۔ جی اچھا کیمرہ گرا، مجھے ہوش نہیں کہ میں چاول بنا رہی ہوں، میں نے بند کر کے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ بس پیاز کاٹا، ادرک پیسی، وہ گوشت کی یخنی میں نے سارا کچھ ڈالا ہوا تھا، لہسن وغیرہ، اور گوشت بھی جو مطلب عجیب سا نا، چھوٹا سا پیکٹ، سمجھ ہی نہیں آئی میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں۔ چاول بنے اچھے تھے لیکن اس طرح چاول بنائے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ۔ اچھا میں ابھی وائس اوور کر رہی ہوں، میرا دل خراب ہو رہا ہے، مجھے عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، میرے لیے دعا کریے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ویڈیو آئے گی، ویڈیو کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے۔ اب تو مجھے میرا بیٹا اللہ زندگی کرے، اس کے لیے دعا کرے، اللہ اس کو زندگی دے، میرے سر پہ سلامت رکھے اس کو، اور مجھے اس کے سر پہ ہو گیا تو مجھے اپنے بیٹے کے لیے بہت آگے جانا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے، اپنے چاروں بچوں کے لیے۔ چلو دو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن جو دو ہیں، جو نہیں ہیں، ان کے لیے بھی جانا ہے۔ شروع تو ان کے لیے ہی کیا تھا نا یہ چینل میں نے، آج ان کے بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں، آج میرے پاس گھر ہوتا تو شاید ان کے بھی کوئی مسئلے نہ ہوتے، میرے پاس رہتی میری بیٹیاں۔ اچھا میرے اس کمرے کی حالت دیکھیں، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا میں اوپر نہیں گئی، پریگننٹ تھی، اینڈ میں بھی نہیں جا سکتی تھی، اور پھر ہاسپٹل داخل، پھر بیڈ ریسٹ، ابھی تک بیڈ۔ کل اوپر ہسبینڈ اور ان کی وائف گئے ہیں، ساتھ میں گئی ہوں، کہتے ہیں تم ڈسٹنگ کر لو ساری، ہم تمہیں فرش دھو دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہماری تینوں کی لڑائی ہوگی، اور لڑائی میری وجہ سے ہوئی، کیوں ہوئی؟ زبان تیز ہے میری، اس لیے بتاؤں گی یہ بھی بعد میں۔ تو اچھا خاصا میں اتنا روئی، اتنا روئی، اتنا روئی، کتنا روئی آپ کو بتا نہیں سکتی قسم سے۔ اس لڑائی کے بعد ہر بات کو لے کے روئی، یہاں پہ ڈسٹنگ کر رہی تھی کھڑی ہو کے، نہیں ہوئی میرے سے ڈسٹنگ بھی۔ یہ دیکھیں بندہ 2 دن صفائی نہیں کرتا نا، تو یہ مہینہ نہیں کی صفائی اس کمرے کی میں نے، خیر میں گئی نہیں اوپر، 1 مہینہ کرنی کیسے تھی میں نے صفائی، اتنا گندا کمرہ، اور کوئی نیچے سے بھی اوپر نہیں گیا صفائی کرنے، ہے تو گھر کا حصہ ہی تھا نا، ایک گھر کا حصہ ہی تھا، ممٹی تھی تو اسی گھر کی تھی، لیکن کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ اس کو جا کے صاف کر دے۔ کل جب میں نے رولا ڈالا تو پھر صاف ہوا، باقی کل بتاؤں گی۔